Today we discuss about another dynamic topology called switch-based networks. The objective of this topic is that we want to have a basic understanding of single-staged switch networks and the multi-staged switch networks. स्विच बेस्ड डायनामिक टोपोलॉजीज़ के अंदर जब हम सिंगल स्टेज स्विच की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिंगल स्टेज ऑफ स्विच एलिमेंट एस ई एग्जिस्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द नेटवर्क पॉसिबल सेटिंग ऑफ ए 2x2 स्विच एलिमेंट और एस ई आर. ठीक है, यानी जब हम एक सिंगल स्टेज के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में चूँकि ये कनेक्टिविटी आपके पास क्या आ सकती है. एक तो आपके पास स्टेट है कि इनपुट आउटपुट आपके पास, एक आपके पास क्या आ जाती है एक्सचेंज आपके पास है, एक अपर ब्रॉडकास्ट है कि जो अपर इनपुट है वही दोनों आउटपुट्स के ऊपर जाएगी. एक आपके पास क्या आ जाती है लोअर ब्रॉडकास्ट आपके पास है कि आपके लिए जो लोअर इनपुट है वो बेसिकली दोनों आउटपुट के ऊपर जो है वो आपके पास चले जाएगी. एक्सचेंज में क्या था कि जो टॉप की इनपुट है वो लोअर की आउटपुट हो जाएगी और जो इनपुट लोअर वाली थी वो टॉप के ऊपर जो है वो आ जाएगी. तो वो क्रॉस में आपके पास आ जाती है. ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल स्टेज जो स्विच की कम्बिनेशंस थे वो आपके पास इस किस्म के हुआ करते थे. ये 2x2 के हैं, सिंपल हैं स्विच एलिमेंट्स. इनकी जो डिफरेंट कन्फिग्रेशंस हैं वो आप फर्दर देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जो मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेज हमारे पास जो है उसको क्यों किया गया. ठीक है, या आपके पास ये जो डायनामिक टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या हुआ करता है कि ये यूज़ कर रही होती है सीरीज ऑफ स्विचेस को जो टू इंटरकनेक्ट द डिफरेंट नोड्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे जो टेली कम्युनिकेशंस के जो मेकनिज़म्स हैं उनके अंदर जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर बेसिकली इसको मल्टी स्टेज स्विचेस को यूज़ किया जाता है. ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे इनका एडवांटेज क्या है. अब इससे अलावा जो डायनामिक थे वो एक है आपके पास क्रॉस बार, जो हम आगे हमने डिस्कस करने अलहदा एक टॉपिक है उसका क्रॉस बार का, कि क्रॉस बार्स हैव एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी बट पुअर कॉस्ट स्केलेबिलिटी. ठीक है, कि उसमें जो परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी तो हुआ करती है लेकिन कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर आता है, बढ़ जाती है. बसेस हैव एक्सीलेंट कॉस्ट स्केलेबिलिटी, कि कॉस्ट तो बड़ी लो हुआ करती है. आपकी एक बस है उसी के अंदर आप कोई भी सिस्टम और ऐड कर देते हैं बट पुअर परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, क्योंकि बस है तो आपकी जो नेटवर्क कंजेशन है उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा. तो अब ये जो दोनों के थे इसके दरमियान में आपके पास क्या आ जाता है फिर मल्टी स्टेज जो इंटरकनेक्ट्स हैं. ठीक है, स्ट्राइक्स अ कंप्रोमाइज बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स. ठीक है, कि एक आपके पास जो है वो कास्ट स्केलेबिलिटी दे रहा है, एक आपके पास परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी दे रहा है. एक की आपके पास कास्ट स्केलेबिलिटी पुअर थी, दूसरे की परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी पुअर थी. तो इनके बिटवीन जो है वो बेसिकली आपके पास ये मल्टी स्टेज आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, अब मल्टी स्टेज जो स्विच बेस्ड नेटवर्क्स हैं इनके अंदर क्या हुआ करता है कि इनका एक एडवांटेज है कि आप इनको स्केल अप जो है कर सकते हैं. तो स्केलिंग इसके अंदर इजी हुआ करती है, ज़्यादा डिवाइसेस को आप इसके साथ कैटर कर सकते हैं. और उसके बावजूद यानी जब आप इसको स्केल अप भी कर रहे हैं तो तब भी इसकी जो परफॉर्मेंस हुआ करती है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है. इट प्रोवाइड्स अ गुड परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी. लो लेटेंसी जो है इट मींस कि आपकी वो जो कम्युनिकेशन है इसमें वो कंजेशन जो है वो जनरेट नहीं कर देता, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे क्या है हायरार्किकल नेचर का है. ठीक है, और ट्रैफिक जो है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिवली थ्रू द नेटवर्क्स आपके पास आते हैं. ठीक है, और जिसमें हमारे पास ये है कि जो हर स्विच है उसके पास बुनियादी तौर के ऊपर क्या हुआ करता है, एक लिमिटेड नंबर या स्मॉल पोर्शन
ہوا کرتا ہے ٹوٹل ٹریفک کا. ٹھیک ہے. جو دوسرا ایڈوانٹیج ہم اس میں سے ملٹی اسٹیج کے اندر لے سکتے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو دوسری ٹائپس ہیں ان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, جیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشنز ہیں یا فلی کنیکٹڈ میشز ہیں, ان کے مقابلے میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے, کم آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ملٹی اسٹیج سوئچز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ملٹی اسٹیج سوئچ نیٹورک کنسسٹ آف اے نمبر آف اسٹیجز ایچ کنسسٹنگ آف اے سیٹ آف 2x2 سوئچنگ ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, 2x2 ایسیز جو ہیں وہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ کے پاس لگے ہوتے ہیں, اور یہ ملٹی اسٹیج آپ کے پاس ملٹیپل آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیجز آر کنیکٹیڈ ٹو ایچ ادر یوزنگ انٹر اسٹیج کنیکشن اور ISC پیٹرن. ٹھیک ہے, کہ جو اسٹیجز ہوا کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے انٹر اسٹیج کنیکشن جو پیٹرنز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. It means the routing of a message from a given source to a given destination is based on the destination address. یعنی سیلف راؤٹنگ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ملٹی اسٹیج جو نیٹورک ہے اس میں کس طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپوز کر لیں کہ 0 to P-1 جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اسٹیجز موجود ہے. اسٹیج 1 کے اوپر آپ کے پاس آ جائے گا, پھر آپ کے پاس اسٹیج 2 آ جائے گا, اپ ٹو اسٹیج n. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی اسٹیجز کے اندر جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان پٹ سوئچ ہے وہ آؤٹ پٹ سوئچ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا, کنیکٹ ہوگا, اور جو بھی آؤٹ پٹ ہے وہ اگلے ان پٹ اسٹیج کے اوپر, یعنی جب اگلی اسٹیج کے اوپر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, کنیکٹ آپ کے پاس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ہر اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ایک اسٹیج ہے اس میں جو ڈیٹا ہے اس کی راؤٹنگ کی وہ رسپانسبل ہے اپنے نیکسٹ اسٹیج کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے جتنے بھی ہر اسٹیج کے اندر جو ایسیز ہوا کرتے ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو راؤٹ کس طریقے سے کیا جائے, جو بھی اس کی ٹوپالوجی ہے اور جو اس کا کرنٹ اسٹیٹ آف نیٹورک ہے کہ اس کا کون سا پاتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ اس کو جب اسٹیجز کے اندر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو نیکسٹ میں آپ کیا, اب جیسے یہ ڈائیگرام کے اندر ہے کہ اسٹیج 1 سے اسٹیج 2 اور اپ ٹو اسٹیج n, یہ سارے کے سارے راؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ میموری بینکس ہیں, تو وہ کنیکٹڈ ہیں ڈفرینٹ اسٹیج کے ساتھ, اور یہ بنیادی طور پہ 0 to P-1 اینڈ 0 to B-1 وہ ڈفرینٹ میموری ماڈیولز ہیں. تو جب آپ کے پاس میموری ماڈیولز بہت زیادہ ہوں اور اس کیس کے اندر پروسیسنگ ایلیمنٹس بھی بہت زیادہ ہوں, تو ان کو جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور ایکسیس کرنے کے لیے یہ ملٹی اسٹیج جو انٹر کنیکشن نیٹورکس ہیں یہ بیسیکلی ایک افیکٹو وے پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے. اب اس کی ہمارے پاس جو ہے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں کہ ون آف دا موسٹ کامنلی یوز ملٹی اسٹیج انٹر کنیکٹس از دا اومیگا نیٹورک. دس نیٹورک کنسسٹ آف log of P stages where P is the number of inputs outputs, یعنی جو آیوز ہیں P بیسیکلی اس آیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. At each stage input I is connected to output J. ٹھیک ہے, کہ ہر اسٹیج کے اوپر بیسیکلی جو ان پٹ آئی ہے وہ آؤٹ پٹ جے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وہ از اکول ٹو 2i ہوگا اف کنڈیشنز آپ کے پاس کیا ہے, 0 از لیس دین ایکول ٹو i از لیس دین ایکول ٹو P/2 - 1. ٹھیک ہے. اور 2i + 1 - P جو ہے اس کی ایکول ہو جائے گا j. کنڈیشن آپ کے پاس ہے P/2 از لیس دین اور ایکول ٹو i, یعنی اٹ مینس کہ i کی ویلیو جو ہے P/2 سے گریٹر ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے ایکول ہے,
اور لیس دین اور اکول ٹو پی مائنس ون آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کنڈیشنز ہیں ان کے تحت بیسیکلی اس اومیگا کے اندر جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کو کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی آئی ہے اس کو جس جے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہمارے پاس موجود ہوا کرتا ہے. اب یہاں پہ ذرا ہم اس کی گرافیکلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس جو اومیگا کی جو شفل آپ کے پاس آ رہی ہے اس میں کس طریقے سے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اومیگا جو نیٹ ورک ہے وہ ملٹی سٹیج انٹر کنیکٹ کی ایک ایگزامپل ہے جو کامنلی یوز کی جاتی ہے obviously ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس میں لاگ آف پی سٹیجز آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں جہاں پہ پی جو ہے وہ نمبر آف آئیوز آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ہر سٹیج کے اندر جو ہے وہ پی بائی 2 سوئچز موجود ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر سوئچ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے 2 آؤٹ پٹس اینڈ 2 آؤٹ پٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب جو سوئچز ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں کہ ایک پیٹرن کے اندر جو اومیگا کی بیسیکلی چونکہ اس کے ساتھ وہ میچ کر رہا تھا گریک ورڈ کے ساتھ تو اس کی وجہ سے اس کو لیٹر اومیگا کی بیس کے اوپر اس کو اومیگا کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اب جو اومیگا نیٹ ورک ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے ہائی ڈگری آف کنیکٹیوٹی بٹوین ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس کے لیے. ٹھیک ہے. وائل مینیمائزنگ دا نمبر آف سوئچز ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. اٹ از پارٹیکولرلی ویل سوٹیڈ فار سسٹمز ود اے لارج نمبر آف آئیوز. ٹھیک ہے. سچ ایز پیرلل کمپیوٹنگ سسٹمس. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آپ کے لیے جہاں پہ آئیوز کی زیادہ ہوں تو ان کے لیے یہ والا کیا ہوا کرتا ہے زیادہ سوٹیبل ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو ایڈوانٹیجز ہوا کرتے ہیں وہ اس کی اسکیلیبلٹی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کے پاس آئیوز انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ایڈیشنل سٹیجز ہیں وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے یہ جو ہے 8 ان پٹ آؤٹ پٹس کے 8 آئیوز کی آپ کے پاس 0002 آپ کے پاس کیا آ جائے گا 111111 یعنی 8 تک. تو 0 to 7 اینڈ 0 to 7 آپ کے پاس یہ کنیکٹیوٹی آپ کے پاس ہے پرفیکٹ شفل ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. کہ وہ لیفٹ روٹیٹ لیفٹ آپ کی یہ اس کی کنیکٹیوٹی آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اس میں اگر آپ اس کو فردر میں لے کے جانا چاہتے ہیں یعنی 8 ان پٹس آؤٹ پٹس کی بجائے آپ کے پاس ہے وہ اگر اس کی آئیوز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو ان دیٹ کیس وہ آپ کے پاس جو ہے ہم اس کو فردر ایزیلی اسکیل اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چل کر کبھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی فردر فنکشننگ کیا ہوتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی کیوری ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں اس کی فنکشنلٹی کے حوالے سے.